وینزویلا میں آپریشن سے پہلے امریکہ نے وینزویلا کا نیول بلاکیڈ بھی کیا تھا اور اس آپریشن میں دنیا کے سب سے بڑے طیارہ بردار جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ نے بھی حصہ لیا تھا۔ اور پھر اس آپریشن کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے اس اہم بحری جہاز کو ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے مشرق وسطیٰ بھیج دیا تھا اور ایران کے خلاف ابتدائی کارروائیوں میں یہ جہاز امریکہ کی طاقتور فوجی قوت کا حصہ تھا، مگر پھر حیران کن طور پر مارچ کے آغاز میں ہی اربوں ڈالرز مالیت کے اس جدید اور طاقتور بحری جہاز میں آگ لگنے کی رپورٹ سامنے آئی، جس کے بعد قیاس آرائیاں ہونے لگیں کہ شاید ایران کے کسی حملے میں اس جہاز میں آگ لگی ہے۔ تاہم اس کی کبھی تصدیق ہی نہیں ہوئی، بلکہ امریکی بحریہ نے اس آگ کے واقعے کو ہی ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی۔ ساتھ ہی قیاس آرائیاں بھی ہونے لگیں کہ امریکہ نے اس جہاز میں ہونے والے نقصان کو کم ظاہر کیا ہے، مگر تقریباً 3 ماہ بعد اب یہ طیارہ بردار جہاز واپس امریکہ پہنچ گیا ہے اور اب اس جہاز کو پہنچنے والے نقصان کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں اور یہ تفصیلات خود امریکی فوجیوں نے امریکی میڈیا کو بتائی ہیں۔ اور امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق مارچ میں ایران کے خلاف کارروائیوں میں حصہ لینے کے دوران جب دنیا کے سب سے بڑے طیارہ بردار بحری جہاز پر آگ بھڑک اٹھی تو اس وقت امریکی بحریہ نے ایک مختصر بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور امریکہ کا یہ طیارہ بردار جہاز اب دوبارہ مکمل طور پر فعال ہو چکا ہے اور اس واقعے میں صرف 2 امریکی سیلرز کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ لیکن CNN کو حاصل ہونے والی نئی ویڈیو سے واضح ہوتا ہے کہ USS جیرالڈ آر فورڈ میں لگنے والی یہ آگ امریکی بحریہ کے بیان سے کہیں زیادہ شدید اور تباہ کن تھی۔ اربوں ڈالرز مالیت کے جنگی جہاز کے وہ بستر جن پر امریکی فوجی سوتے تھے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے۔ بستروں کی جگہ صرف جلی ہوئی اور خراب دھات باقی ہے، جبکہ اوپر کی چھت بھی آگ سے بری طرح متاثر لگتی ہے۔ ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ چھت سے تاریں لٹک رہی تھیں اور بستروں کے ارد گرد زمین پر راکھ کے ڈھیر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ CNN کے مطابق اس اہم بحری جہاز پر موجود ایک امریکی سیلر نے انہیں بتایا ہے کہ اس ایک موقع پر واقعی لگا تھا کہ وہ یہ جہاز کھودیں گے، یعنی امریکہ کا یہ انتہائی مہنگا 13 ارب ڈالر سے زائد کا طیارہ بردار بحری جہاز ڈوب جائے گا۔ اس سیلر نے آگ بجھانے کے دوران اپنے احساسات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہماری حالت یہ تھی کہ اس آگ سے یا تو لڑو یا پھر مرو، جبکہ اس امریکی سیلر اور اس واقعے سے واقف ایک سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق جہاز کا آگ بجھانے والا نظام کام ہی نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے سیلرز کو خود آگ بجھانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا پڑی۔ سینئر امریکی عہدیدار کا مزید کہنا ہے کہ امریکی بحریہ کے عوامی بیان میں اس آگ کے اثرات کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ اس وقت USS جیرالڈ آر فورڈ ریڈ سی میں ایران کے خلاف امریکہ کی فوجی کارروائیوں کو سپورٹ فراہم کر رہا تھا اور آگ نے واقعی اس کی صلاحیتوں کو متاثر کر کے رکھ دیا تھا۔ امریکہ کے چیف آف نیول آپریشنز ایڈمرل ڈیرل کارڈل نے اپریل میں کہا تھا کہ USS جیرالڈ آر فورڈ آگ لگنے کے 2 دن بعد ہی دوبارہ اپنا مشن شروع کر چکا تھا اور جہاز کو مرمت کے لیے عارضی طور پر یونان کی بندرگاہ جانا پڑا تھا، جبکہ آگ کی شدت اور آگ بجھانے والے نظام کے ناکام ہونے کے بارے میں سوال پر امریکی بحریہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آگ کی تحقیقات ابھی بھی جاری ہیں۔ اس سے پہلے CNN نے رپورٹ کیا تھا کہ USS جیرالڈ آر فورڈ کے عملے کو آگ بجھانے، صفائی کرنے اور آگ کو دوبارہ بھڑکنے سے روکنے میں تقریباً 30 گھنٹے لگے تھے، جبکہ نقصان کی وجہ سے تقریباً 600 امریکی سیلرز اپنے بستروں سے محروم ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک سیلر نے امریکی بحریہ کی جانب سے ممکنہ کارروائی سے بچنے کے لیے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ معاملہ اتنا خراب نہیں ہونا چاہیے تھا، جہاز میں نصب آگ بجھانے والے نظام کو آگ خود ہی بجھا دینی چاہیے تھی۔ CNN کو ملنے والی ویڈیوز اور اس جہاز پر موجود سیلرز کے بیانات اس اہم امریکی طیارہ بردار جہاز کی 11 ماہ کی طویل اور غیر معمولی تعیناتی کی اب تک کی سب سے واضح عوامی تصویر پیش کرتے ہیں، جس میں ایران کے ساتھ جنگ اور وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی بھی شامل تھی۔ امریکہ کے چیف آف نیول آپریشنز ایڈمرل ڈیرل کارڈل نے USS جیرالڈ آر فورڈ کے امریکہ میں واپس آنے کے بعد کہا تھا کہ بڑی آگ ہمیشہ ایک چیلنج ہوتی ہے اور لانڈری اور ڈرائر سے لگنے والی یہ آگ ایک سنگین واقعہ تھی، لیکن جہاز کے عملے نے صورتحال کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالا، بہادری اور مہارت سے اس آگ کا مقابلہ کیا اور یہ جہاز چند ہی دنوں میں دوبارہ اپنے فرائض انجام دینے کے قابل ہو گیا۔ CNN کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ 13 ارب ڈالرز مالیت کا یہ بحری جہاز ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیوں کا مرکزی حصہ تھا اور اس طیارہ بردار جہاز پر موجود پائلٹس نے بمباری کے کئی مشنز انجام دیے تھے جن میں ایرانی اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن یہ بڑا طیارہ بردار جہاز صرف حملے ہی نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ چلنے والے کیریئر اسٹرائک گروپ کو ایران کے میزائلز اور خودکش حملہ آور ڈرون سے مسلسل خطرات کا سامنا بھی تھا۔ اور CNN سے بات کرنے والے ایک امریکی سیلر نے کہا کہ ایک موقع پر جب ہم ریڈ سی میں تھے تو ہم نے آسمان میں ایرانی حملوں کے دوران اورنج کلر کی ایک لکیر دیکھی تھی
سیلر کا مزید کہنا تھا کہ جب ایرانی میزائل یا ڈرون ان کے جہاز کے ایک مخصوص فاصلے تک پہنچ جاتے تھے تو جہاز میں خطرے کا الارم بج جاتا تھا اور عملے کو خبردار کر دیا جاتا تھا کہ حملے کے لیے تیار رہیں اور ممکنہ نقصان سے نمٹنے کے اقدامات کریں۔ CNN کے مطابق تعیناتی کے دوران آگ ہی واحد مسئلہ نہیں تھا، جہاز کے ٹوائلٹ بار بار بند ہو جاتے تھے اور ایک سیلر کے مطابق اگر آپ جہاز کے اگلے حصے میں ہوتے تو آپ کو ایک صحیح ٹوائلٹ ڈھونڈنے کے لیے جہاز کے پچھلے حصے تک پیدل جانا پڑتا تھا۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ 2017 میں امریکی بحریہ کا حصہ بننے والا یہ جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ نیوکلیئر پاور سے چلنے والے امریکہ کے 11 طیارہ بردار بحری جہازوں میں سب سے نیا اور سب سے زیادہ جدید ٹیکنالوجی والا ہے اور یہ امریکی بحری طاقت کی مضبوطی اور اس کی حدود دونوں کی علامت بن گیا۔ ایک سابق مرین آفیسر کے مطابق اس بڑے بحری جہاز کا الیکٹرانک سسٹم اسے چھوٹے ڈرون سے لے کر بڑے طیاروں تک سب کچھ لانچ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، جس سے بحری کمانڈرز کو مختلف قسم کی فائر پاور کے اختیارات ملتے ہیں اور باقی 10 امریکی طیارہ بردار جہازوں میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ ایسے میں اب یہ جہاز اپنے طویل سفر کی وجہ سے ایک طویل مرمتی مرحلے کی طرف جا رہا ہے جس میں آگ سے متعلق اضافی مرمتیں بھی شامل ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق امکان ہے کہ USS جیرالڈ آر فورڈ کو دوبارہ سمندر میں جانے کے لیے کم از کم 1 سال لگ سکتا ہے اور اس دوران دوسرے جہازوں کو اس خلا کو پر کرنا پڑے گا۔